بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کسی بھی معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو انسانی فطرت کے مطابق اس معاشرے کے اندر کسی کی دوستی کرنا اور کسی کے ساتھ رہنا اور کسی کو اپنا دوست بنانا ایک انسان کی فطرت ہے، ایک انسان کی عادت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کن کی دوستی میں بیٹھنا چاہیے، کن کی دوستی کرنی چاہیے اور کن دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عام طور پر جب انسان کی عمر 12-13 سال کی ہوتی ہے، یا اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اس وقت کا جو شعور ہوتا ہے کھیلنے کا، لہو لعب کا، تو ایسے میں بھی ایک بچہ ایسے بچے کو تلاش کرتا ہے جو میری طرح سے کھیل سکے، میں جب کھیلنے کے لیے جاؤں بلانے پر وہ آ سکے، اور کوئی کھیل جب میں کھیل رہا ہوں تو میرے کھیل میں میرا ساتھ دے سکے، اس کی تلاش ایسے بچے کی طرف ہوتی ہے جو اس وقت بے شعور ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ احساس نہیں ہوتا، اور ظاہر بات ہے کہ عمر جو ہے کھیلنے کی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے اور اس کی عمر دھیرے دھیرے بڑھتی ہے تو پھر اس کو تلاش ہوتی ہے کسی ایسے دوست کی جو کسی وقت کا ساتھ دے سکے، اپنے غم کو اس کے ساتھ کہہ کر اپنا غم کچھ ہلکا کر سکے، یا دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اس سے دل کی تمام باتیں بتا سکے۔ تو ایسے میں کس طرح کا دوست اختیار کرنا چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اور طریقہ ایسا ہے کہ ہر عمر والوں کے لیے اور ہر شعبے والوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر نمونہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اندر اختیار کرنا، اور چیزوں کو دیکھ کر ان کے اخلاق ہوں، ان کے اچھے کردار ہوں، ان کے اطوار ہوں یا بری عادتیں ہوں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان پر۔ اس کے بڑے بڑے حکماء نے اور جو نفسیات کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس کے اقرار کیا ہے کہ بچوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلا کوئی ایسا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا ہے اور بولنے میں وہ کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے، حکماء نے اس کے بارے میں کہا کہ بچوں کے اندر جو بولتے بچے ہیں، جو بچے بولتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو چھوڑ دیجئے، کچھ دنوں کے اندر اس بچے کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جانے لگ جائے گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بچوں سے ملے بغیر کہیں اکیلے کہیں پر رہتا ہے تو اس کو بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو جب اسی بچے کو ایسے بچوں کے اندر اس کو شامل کر دیا جاتا ہے جو بچے بولتے ہیں، جو بچے کھیلتے ہیں، آپس میں کچھ بات کرتے ہیں، تو ان کا دیکھا دیکھی ان کے اثرات اس بچے پر پڑیں گے اور بچہ بھی بولنا لگ جائے گا۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کر جائیے اور بتائیے کہ اس کو کچھ کھانسی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی ماں سے پوچھے گا کہ آپ کوئی ٹھنڈا چیزیں کچھ پیا کرتی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے مادی طور پر انسان کی جو چیزیں ہیں دوسروں کے اندر منتقل ہو سکتی ہے، جیسے ماں کے دودھ، بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کی جو چیزیں ہیں بچے کے اندر منتقل ہو سکتی ہے، تو اس کا ڈاکٹروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو جب مادی چیزوں میں جس کا ہم کو پوری طرح یقین میں نہیں ہوتا ہے، جب وہ چیزیں منتقل ہو سکتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ روحانی طور سے جو چیزیں منتقل ہونی ہیں وہ بھی ایک بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، بڑی پیاری مثال ہے کہ جو ایک آدمی اچھے آدمی کو اور اچھے ساتھی کو تلاش کرتا ہے اور اچھے سے دوستی کرتا ہے، اس دوستی کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کوئی آدمی جب بری دوست کو تلاش کرتا ہے اور بری دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اطوار، اس کی عادتیں کس طرح سے اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اس کو مثال سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجلیس الصالح والجلیس السوء۔ ایک ہوتا ہے جلیس، جلیس کے معنی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اصل میں جلسے کے معنی ہے بیٹھنا عربی میں،
جلیس کے معنی اٹھنا بیٹھنا، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دوست کے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اس کا پینا ہضم نہیں ہوتا ہے، کہیں پر جانا ہو تو اسی دوست کو تلاش کرتا ہے، کچھ بات بتانی ہو تو اسی دوست کو تلاش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلیس۔ اب نیک جو دوست ہوتا ہے اس کی مثال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فرمائی کحامل المسک، کحامل المسک، جیسا کہ کوئی عطار ہے، جو کوئی کستوری کا بیچنے والا، کوئی مشک عطر کا بیچنے والا، ایسا کوئی آدمی ہے، اس کے پاس اگر آپ جائیں گے یا تو آپ اس عطر کو خریدیں گے، جانے سے یا عطر کو خریدنے سے بھی آپ اس کی خوشبو محسوس کریں گے، اور اس کا احساس آپ اپنے ذہنوں کے اندر اس کا محسوس کریں گے، آپ کا دل اس سے خوش ہو جائے گا، پھولوں کے نام سے، پھولوں کی خوشبوؤں سے دل معطر ہو جاتا ہے، اور دلوں کے اندر، دماغ کے اندر ایک اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو صرف پھولوں کے تذکرے سے انسان پر خوشی ظاہر ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب مادی چیز آپ جب پھول کو ہم سونگیں گے، اس کا جو پھول سے کشیدہ و جو عطر ہے اس کو ہم جب اپنی ناکوں سے اس کی خوشبو لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کتنی خوشبو اس کو حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ اسے عطر بھی نہ خریدیں، صرف جا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھیں، تب بھی آپ کو اس کی عطر کی خوشبو ضرور محسوس ہوگی، چاہے آپ اسے خریدیں یا نہ خریدیں۔ خریدنے پر تو آپ محسوس ہی کر لیں گے، لیکن اگر خریدی بھی نہ جائے، آپ اس دوست کے پاس، اس عطار کے پاس جا کے بیٹھ جائے، تب بھی خوشبو کہیں گئی نہیں ہے، آپ خوشبو ضرور محسوس کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جلیس صالح، نیک آدمی کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی آدمی نیک آدمی کو اپنا دوست بنائے گا، اس کی جو اچھی عادتیں ہیں، اس کی جو اچھے اطوار ہیں، وہ عادتیں اور اس کے اچھے اخلاق، وہ سب آپ کے اندر آہستہ آہستہ منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس کے علاوہ جو صحابہ کرام عشر مبشرہ کہلاتے ہیں، ان سب کو دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان لوگوں پر دعوت پیش کی تو انہی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے عادت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے واقف تھے کہ آپ کے اندر کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے عمدہ اخلاق ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کوئی دوسرے غیر نہیں تھے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنا وقت زیادہ صرف کرنے والے وہی لوگ تھے کہ آپ سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک آدمی کی دوستی نیک عمل کی طرف ابھارے گی۔ نیک آدمی سے آپ دوستی کریں گے، وہ نماز کا حکم دے گا، نماز کی طرف خود جائے گا تو آپ کو بھی جانے کا دل پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ فلاں آدمی نماز کو جا رہا ہے تو ہم بھی جائیں گے۔ تو گویا کہ اس کی اچھی اچھی چیزیں، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ماں باپ کی بات مان رہا ہے، ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، بڑوں کا اکرام کر رہا ہے، بڑوں کا احترام کر رہا ہے، بڑوں سے کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، استادوں کا کیسے ادب کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو ایک دوست اپنے دوست سے دیکھتا ہے، ان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اچھے دوست کے بجائے برے دوست کو اختیار کر لیا، برے دوست سے دوستی کی، تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ برے دوستوں کے ساتھ رہنے سے کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال میں فرمائی، جیسے کہ کوئی بھٹی ہے، کوئی لوہار ہے، لوہار جب لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو دھار کرنے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے اپنی بھٹی کو جلاتا ہے، اگر کوئی اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو یا تو جو جلائے گا اس کی جو آگ ہوگی، اور آگ کے جو جب آگ جلائے گا تو اس کے شعلے اٹھیں گے اور اس کے ذرات جو ہے اس کے بدن پر اڑیں گے، ہو سکتا ہے اس کے بدن کو، اس کے کپڑوں کو جلا دے۔ کیوں؟ آپ اگر اس کے پاس جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کام یہی ہے کہ جب ایسا کام کرتا ہے جس سے شعلے اوپر اٹھتے ہیں یا جو چنگاریاں ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب چنگاریاں اڑیں گی تو ہمارے جسم کو بھی جلا سکتی ہے، ہمارے کپڑے کو بھی جلا سکتی ہے۔ کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کام کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ صرف وہاں پر دیکھنے کے لیے، اپنے دوست کے پاس بیٹھنے کے لیے، ملنے کے لیے گیا تھا۔ تو بری نشانی اور برے دوست کی علامت یہ بتلائی گئی، جیسے کہ کوئی لوہار ہے، لوہار کا کوئی کام کرتا ہے، یا تو آپ اس سے جو ہے اس کے جو آگ کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ آپ کے بدن پر اڑیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کم از کم وہاں بٹی کے جلنے کے بعد جو بدبو آتی ہے
وہ بدبو آپ سونگ کر آئیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتلائی ہے کہ اچھے آدمیوں کی دوستی اختیار کرنی چاہیے اور برے آدمیوں کی دوستی سے دور رہنا چاہیے. اب برے آدمیوں کی دوستی سے جب اس کے اندر جتنی بھی بری عادتیں ہیں وہ بری عادتیں ایک دوست کے اندر منتقل ہو سکتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان ظالموں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, وہ ظالم جو دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ان کے سامنے پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا, کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اپنے ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے اور وہ کہیں گے اے کاش میں رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا, اے کاش میں رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا اور میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. اپنے آپ پر روئے گا اور وہ افسوس کرے گا, یا لیتا و یا لیتنی, کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. اس طرح کے الفاظ اس دن کہے گا کہ اے کاش میں کسی اور کی دوستی نہ کرتا, اللہ کے رسول کی, اور اللہ کو دوست اپنا بناتا تو آج جو میں نتیجہ اپنا دیکھ رہا ہوں یہ میں نتیجہ نہیں دیکھ سکتا. بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے. بڑوں کے متعلق ہم نے سنا ہوگا کہ بزرگان دین ہوتے تھے. خود حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ دین کے تحریک کے جو بانی ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ اہل اللہ کی مجلسوں سے دور ہو کر اور نمازوں کو چھوڑ کر روزوں کو چھوڑ کر جو باتیں اللہ کو ماننے کی اور اللہ کی معرفت کی باتیں ان کو چھوڑ کر صرف کاشتکاری میں پڑے ہوئے ہیں اور کسان جو ہے کاشتکاری میں تاجر تجارت کے اندر مشغول ہے, تو ان کو اللہ والوں کی دوستی سے اور اللہ والوں کی مجلسوں سے جوڑنے کے لیے اس کام کی شروعات کی. سب سے پہلے ان کو اس معاشرے سے اور ماحول سے نکالا اور پھر مسجد کے ماحول میں لے کر آئے اور اہل اللہ کے ماحول میں لے کر آئے. تو جب اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور مسجد کے ماحول میں جب بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ محبتیں اور وہ اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کچھ وقت لگا کر آتا ہے جماعت کے اندر, اس کے اندر کیوں تبدیلی آتی ہے, اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بیٹھنے سے مسجدوں کا جو نورانی ماحول ہوتا ہے, فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے, اہل اللہ کا ماحول ہوتا ہے, اس کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار مشغول ہوتا ہے, دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے, اللہ کو منانے میں مشغول ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات اس کے دل میں پڑتے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھا تھا تو لوگوں کو بلایا اور اہل اللہ سے ان کو جوڑنے کی کوشش کی, اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی اور اہل اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی. اس لیے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر بہت سی خانقاہیں ہیں کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے کچھ فرمودات ہوتے ہیں, ان کی کچھ اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے, نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے, روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے, ذکر و اذکار کرنی چاہیے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بزرگان دین اپنے مجلس میں بیٹھنے والوں کو بتلاتے ہیں اور ظاہر بات ان کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی نیک کاموں میں ہم جائیں گے, نیک کی مجلسوں میں بیٹھیں گے, نیک لوگوں سے تعلقات رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماحول کا اثر اور نیک لوگوں کے اثرات ہمارے اندر مرتب ہوں گے اور آدمی اچھا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی غلط کے راستے پر جائیں گے, برے لوگوں کے راستے پر جائیں گے, برے کو اپنا دوست بنائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو عادتیں ہیں, جو گندی عادتیں, خراب عادتیں, غلط عادتیں جس کو دیکھ کر انسان بھاگتا ہے وہ عادتیں ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گی, پھر ہم اس کو بچا نہیں پائیں گے. اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہے اور کن لوگوں کے ساتھ ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ہے, برے لوگوں کے ساتھ ہے, نیک لڑکوں کے ساتھ ہے, برے لڑکوں کے ساتھ ہے, کیا ایسوں کے ساتھ ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو اسکولوں میں مدرسوں میں برابر حاضر رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں, ایسے بچوں کے ساتھ ہے یا ان بچوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ کھیل کے میدانوں میں پڑے رہتے ہیں, ان کو نہ اپنی نمازوں کی فکر ہے نہ اپنے تعلیم کی فکر ہے, ایسے لوگ ادھر پڑے رہتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نے پایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو فوراً اس کی پکڑ کر لیجیے, فوراً اس کو بچانے کی کوشش کیجیے. جب وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر آپ لاکھ کوشش کریں اس کو ہٹانے کی, ہٹ نہیں سکتی ہے. دنیا کے اندر کتنے ماں باپ پریشان ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عادتیں بالکل پہلے تھیں اس کو اگر وہاں پر پکڑ لیا ہوتا, اس کو وہاں پر اگر روک لیا ہوتا
تو یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا اتنا نافرمان نہیں بنتا جتنا آج بنا ہوا ہے. آج اس کا نام لیتے ہی ماں باپ خود پریشان. اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے لیکن بچہ خراب ہونے کی وجہ سے, بچوں کے اندر بری عادتیں آنے کی وجہ سے اور بچے کے اخلاق ایسے برے ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ اپنے بچے کو قریب کرنا پسند نہیں کرتے, اچھی طرح اس کو نام لینا پسند نہیں کرتے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ کب ہوتا ہے؟ جب بچوں پر ہماری صحیح نگاہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم کہیں پر بھی رہیں, ہمارے اکثر لوگ اپنے ملک سے باہر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, اس وہاں رہنے کے باوجود بھی ہماری ذمہ داری ہے جس طرح سے ہم دوسری چیزوں کا ان کا پورا خیال رکھتے ہیں اور ان کے رفقات کا, ان کی چیزوں کا, تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, اس کا مادی اعتبار جو خیال رکھتے ہیں, روحانی اعتبار کا خیال رکھنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. چاہے ہم کسی ملک میں یا کسی جگہ پر رہیں, ہمارے بچے کی فکر کرنا, تاکہ اصل میں بچوں کا جو امتحان ہوتا ہے وہ ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد ہوتا ہے. ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد بچوں کا جو امتحان ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تہذیبیں ماں باپ کے اصول سے واقف نہیں ہیں, ماں باپ کی خدمت سے واقف نہیں ہیں, اللہ نے ان کے ماں باپ کے تعلق سے, ان کی خدمت کے تعلق سے جب بڑھاپے کو جب پہنچ جائیں ان کی خدمت کیسی کرنی چاہیے اس کی جب معلومات نہ ہو سکی تو اولڈ ہوم کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا, کہ جہاں پر بوڑھے لوگوں کو داخل کر دیا جاتا ہے 2 سال میں 3 سال میں, کبھی اگر باپ زندہ ہے تو جا کر پھول کا گلدستہ پیش کیا, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم اس کی خدمت کرو, ان کو اف تک نہ کہو. اور اگر ماں باپ کسی کے کافر مشرک ہیں تو ان کی بھی خدمت کرنا بچوں پر, ان کے اولاد پر لازم اور ضروری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل بچے کو جو امتحان ہوتا ہے وہ ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد ہوتا ہے. اور اگر ماں باپ جوانی کے اندر ان بچوں کی اچھی پرورش کی اور ان کو اچھی تعلیم سے آراستہ کیا, ان کو اچھا اخلاق دیے, تو یقین مانیے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت سمجھیں گے. ورنہ بہت سے ایسے واقعات ہیں ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ان کا کوئی احترام نہیں ہے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کی کوئی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اسی وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے اپنی بیٹی کی, اپنے اولاد کی, اپنے بیٹے کی. اگر اسی وقت کو نہ مانے تو پھر ماں باپ کس کے لیے ہے؟ تو یہ اس وقت بنتا ہے, ذمہ داری اس وقت ہماری بنتی ہے کہ ہمارے بچوں کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کے دوستوں کا خاص خیال رکھا جائے. اگر یقیناً ہمارے اولاد, ہماری اپنے جو دوست ہیں اچھے لوگ ہیں, اچھے دوست ہیں, تو پھر اطمینان کی بات ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوستی کے اندر ایسے لوگ کے ساتھ دوستی ہے جو غلط راستے پر ہیں, تو یقین جانیے ایک نہ ایک دن ہماری اولاد بھی غلط راستے پر چلی جائے گی. اس لیے کہ غلط دوستوں کی جو صحبت ہے وہ صحبت ان کو لے ڈوبو گی. اس لیے کسی نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت طالح کرا طالح کنن. اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان اچھا ہو جاتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے انسان برا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.